خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے۔ یوم مشہود یعنی یہ میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، اور اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی طور پر درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک خاتون کا تذکرہ خیر ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پچھلے سلسلے میں حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک ہوا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا۔ بڑی منفرد معلومات ماشاءاللہ اس سلسلے میں آپ نے عطا فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا نام مبارک راعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راعیل جی، اور زلیخا کے نام سے معروف ہوئی، مشہور ہوئی، تو انہی کا تذکرہ کریں گے آج مزید بھی۔ آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ عزیز مصر سے ہوا تھا، جو مصر کے خزانوں اور لشکروں کا نگران تھا۔ صحیح۔ اس کا اصل نام تھا قطفیر۔ وہ عورتوں پر قدرت نہیں رکھتا تھا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی انوکھی بات ارشاد فرمائی، در حقیقت حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہی تھیں، عزیز مصر کے پاس بطور امانت تھیں۔ اچھا، چند سالوں کے بعد کیا ہوا کہ جو مصر کے بادشاہ تھے انہوں نے عزیز مصر کو یعنی قطفیر کو معزول کر دیا، سسپینڈ کر دیا اور ٹرمینیٹ کر دیا اس کو، اور ان کی جگہ تمام خزانے جو ہیں یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ پورا واقعہ سورہ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور احسن القصص ہے یہ سورت۔ اللہ کرے اس کو پڑھیں اسلامی بھائی۔ اچھا، اب سلطنت کے تمام امور جو ان کے ہاتھ میں دیے، اور خود فرما بردار ہو گیا اور رائے بھی نہیں دیتا تھا، اپنے وہ کام سے کام رکھتا تھا اور آپ کا ہر حکم مانتا تھا۔ قطفیر کا انتقال ہوا۔ اب زلیخا جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ واقعہ اس کا بڑا دلچسپ ہے۔ امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 335 پر واقعہ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام مصر میں تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لشکروں سمیت ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے نکلے۔ زلیخا بھی ایک عورت کا ہاتھ پکڑے راستے میں کھڑی ہو گئیں، کیونکہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور سارا مال چلا گیا تھا۔ جو یوسف علیہ السلام کا نام لیتا اس کو ہیرے جواہرات سے نواز دیتی تھی۔ تو وہ بالکل وہ شوہر کا انتقال ہو گیا،
اور وہ ظہر بھی آ گیا. اللہ اللہ. تو آپ ایک عورت کا ہاتھ پکڑے راستے میں کھڑی تھیں اور ان کو کہہ دیا تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام یہاں سے گزرے مجھے بتا دینا. جب اس عورت نے بتایا تو حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی. آپ کی توجہ شریف نہیں گئی. اسی وقت جبریل امی علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام کی سواری کو روک کر کہا اتریے اس عورت کا جواب دیجیے. اللہ اکبر. اچھا آپ اتر کر تشریف لائے. فرمائے تو کون ہے؟ کیونکہ اب تو بوڑھی ہو چکی تھی. جی. تو زلیخا نے اپنے سر پر مٹی ڈالی. کہنے لگی میں وہی زلیخا ہوں جس نے تن بدن سے آپ کی خدمت کی تھی. اللہ. تو اللہ پاک کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ نے کہا کہ میں آپ کے زوجیت میں آنا چاہتی ہوں, آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. فرمایا تو غیر مسلم ہے, تجھ سے کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان دیکھیے, جبریل امی علیہ السلام نے بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ٹچ کیا تو ان کی جوانی پلٹ آئی اللہ. اور بے مثال حسن و جمال لوٹ آیا. سبحان اللہ. انہوں نے کفر سے توبہ کی اور ایمان والی ہو گئی. اللہ. سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ان سے پڑھا دیا. سبحان اللہ. اچھا جب یہ ایمان لے آئیں تو اب عبادت اور ریاضت اور عابدہ زاہدہ بن گئی. اللہ اللہ. 37 سال 37 ایئرز حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں رہی. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ان کو 11 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا سبحان اب اللہ. یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کی زوجہ نے کبھی بھی کوئی بدکاری نہیں کی. ماشاء اللہ. اچھا اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یوسف علیہ السلام کی مربیاں ہیں, صحابیاں ہیں, زوجہ پاک ہیں, اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ کے نبی کی زوجائیں. اور پھر جب ان کو ایمان ملا, اللہ کی محبت ملی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ایک بار انہوں نے یوسف علیہ السلام سے عرض کی مجھے جب سے اللہ کی پہچان نصیب ہوئی ہے اب اس ذات کے علاوہ میرے دل میں کسی کی محبت ہی نہیں ہے. سبحان. تو وہ کیا شان ہے میرے رب کی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اب بھی اپنی محبت عطا فرمائے. اور آج کل بدقسمتی کے ساتھ وہ عشق مجازی کی تباہ کاریاں ہیں. وجہ یہ ہے کہ بے پردگی بہت ہے. بے پردگی سے بھی کچھ آگے معاملہ اوریانی کی طرف چلا گیا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں, کو ایجوکیشن اور طرح طرح کے معاملات ہے. پردہ نہیں گھروں کے اندر, کزن سے ملنا وغیرہ, اور شادیوں کا تاخیر سے ہونا بچوں اور بچیوں کا. اللہ کی پناہ ہے. تو اب اگر کوئی بچہ یا بچی اس لت میں پڑ گئے ہیں عشق مجازی کے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور نظروں کی حفاظت کریں. کوئی گفٹ دینا اور لینا جو ہیں اس سے بچیں. کوئی ان کی وہ تحریر یا میسیج وغیرہ اس کو پڑھنے سننے سے بچیں. اور رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کریں کہ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول آمین. اللہ, مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول آمین اللہ. یا رسول اللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. باوضو 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں. یہ عمل 40 دن تک کریں, انشاءاللہ الکریم وہ بیڑا پار ہو جائے گا. اچھا بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سسر صاحب سے علم دین حاصل کیا. واہ واہ. سبحان اللہ. اور آپ عالمہ فقیہہ بنی, بہت بڑی عالمہ بنی. نبی کی شاگردہ بن گئی. ماشاء اللہ. ہاں سبحان اللہ. یہاں ایک طبقہ ہے حاجی صاحب, اگر ان کے لیے بھی کچھ آپ چند الفاظ فرمائیں تاکہ ہدایت کا ذریعہ بنے, کہ وہ اپنی یہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں اور پھر نام لیتے ہیں بی بی زلیخا کا, تذکرہ ان کا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو عشق مجازی کیا تھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض لوگ اس طرح, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, ان کی گستاخی تو بڑا غرق ہو جائے گا دنیا آخرت میں. اور جو بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں بتایا نا کہ یہ بھی صحابیاں ہیں اور ایک نبی کی زوجہ پاک ہے. سبحان. انہوں نے توبہ کی اور جو توبہ کرنے والا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے.
माशाअल्लाह तो बिल्कुल ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए। माशाअल्लाह हराम हराम। जज़ाकल्लाह खैरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को कैसे इनामात अता फरमाता है आपने सुना, और कैसी ज़िंदगी हो गई, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के टच करने से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जवानी और ये सब कुछ वापस अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं कुछ वजाहत अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत बीबी ज़ुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने अपने सुसर साहिब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इल्म दीन हासिल किया। जी तो क्या सुसर और बहू का पर्दा है? तो हुर्मत मुसाहरत की बिना पर पर्दा तो नहीं है, लेकिन अगर वो कोई अस्तगफिरुल्लाह खौफ हो तो फिर पर्दे में ही आफियत है। ठीक। और तफसील के लिए पर्दे के बारे में सवाल जवाब का मुताला सफ़ा नंबर 47 से कर लिया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। नन्ही मुबल्लिगा। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मेरा नाम फातिमा नूर है। आज मैं आपको चीजें जाया ना करने के बारे में बताऊंगी। प्यारी बच्चियों, हमें अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमतों का कदरदान अल्लाह ताला को पसंद है। नेमत को ज़ाया करना नेमत की नाशुक्री और गुनाह है, और नाशुक्री करने वाले को अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह वुज़ू करते वक्त और नहाते वक्त भी नल को ज़रूरत के मुताबिक ही खोलें। खाना खाते वक्त खाना ज़ाया ना करें। बच जाने वाली रोटी और सालन को संभाल कर रख दीजिए ताकि दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। प्यारे बच्चों, याद रखें आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए हरगिज़ अपने वक्त को ज़ाया ना करें। जो वक्त फारिग हो उससे फ़ायदा उठाइए और दीनी मुतालिया कर लीजिए, या दुरूद पाक पढ़ लीजिए, या कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए। अल्लाह पाक हमें नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नन्ही मुबल्लिगा के नसीब अच्छे फरमाए, नेक तक़वे वाली परहेज़गारी वाली बनाए। आमीन। एक सवाल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम ईमान तारिक है। मैं दारुल मदीना काला कैंपस में पढ़ती हूँ। मेरा आज से ये सवाल है, औरतें अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार किस अंदाज से करें? लेकिन औरतें हैं या मर्द हैं, सबको औलाद रसूल से मोहब्बत और प्यार करना चाहिए। सुभान। पेरेंट्स को, माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को कुरान सिखाएं, नबी की मोहब्बत सिखाएं, नबी की औलाद की मोहब्बत सुभान सिखाएं। खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत सिखाएं। मौला अली मुश्किल कुशा, हसनैन, करीमैन, जलीलैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बत भी बताएं। सुभान। अहले बैत अतहर की क्या शान है ये भी बताएं, सहाबा की शान भी बताएं, अम्बिया की शान भी बताएं, अल्लाह की शान भी बताएं। सुभान। ठीक है। और इसके लिए शान खातून जन्नत किताब जो है उसका मुताला किया जाए। अच्छा, हज़रत इमाम हुसैन की करामात अमीर अल सुन्नत का रिसाला है, उसका मुताला किया जाए। इमाम हसन मुज्तबा के 30 हिकायात ये अमीर अल सुन्नत का रिसाला है, उसका मुताला किया जाए। तो जब ये पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे मोहब्बत होगी अल्लाह वालों से और अहले बैत अतहर से। मगर वो 10 बीबियों की कहानी और इस तरह की जो कहानियाँ नहीं, उनके जो वाक़यात कुरान और हदीस में और मुस्तनद किताबों में अल्लाह वालों के वाक़यात हैं वो पढ़ें। ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह उनके बारे में मुफीद मालूमात, दिलचस्प मालूमात और काबिल तकलीद मालूमात मिलेंगी और हमारी इस्लाह भी होगी, उनसे हमारी मोहब्बत भी होगी और दुनिया और आखिरत में उनकी बरकतें भी नसीब होंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत तरीका बताया गया अहले बैत से इज़हार मोहब्बत करने का। सुभान अल्लाह। हुज़ूर, अहले बैत के नाम पर अपने बच्चों के नाम अगर रखें तो ये भी इज़हार मोहब्बत होगा। देखें कि उनके ख़त्म शरीफ, उनकी नियाज, बच्चों के नाम, बच्चियों के नाम जी रखें, बिल्कुल है इज़हार मोहब्बत है। पोतों के, पोतियों के, नवासों के, नवासियों के रखें नाम। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, औलाद के हुकूक। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन।
حضور کن حقوق کا تذکرہ کریں گے آج؟ اللہ اکبر. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بچوں کے حقوق بیان فرمائے، اولاد کے حقوق بیان فرمائے، اس میں سے ہم سن رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ایک حق یہ بتایا کہ کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں اپنی بچی کو نہ دے. اللہ ہرگز یہ نہ کرے. اور استغفر اللہ، اگر کسی بد مذہب کے عقائد کفریاں ہوں، جیسے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو کافر ہے جی، اور قرآن کو نامکمل جانتا ہے، اس سے تو نکاح ہوگا ہی نہیں اور بدکاری ہوگی. استغفر اللہ. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بد مذہبوں کے بارے میں ان کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ بیاہ شادی کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسقوں کے بارے میں فرمایا جس نے کسی فاسق سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تحقیق اس نے قطع رحمی کی، یعنی جو اللہ رسول کا نافرمان ہے جی، اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنی بیٹی بہن کا نکاح کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے رشتے کے جو حق تھا وہ پورا نہیں کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح غلامی ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پیاری شے کو کہاں رکھتا ہے. وہ بد مذہب جو ہے وہ کفر نہیں ہو سکتا. اچھا، فاسق فاجر بے نمازی بد عقیدہ ایسوں کے ساتھ اپنی بچیوں کی نکاح نہیں کرنے چاہیے. اچھا، ان کی نکاح کی ممانعت کی حکمتیں کیا ہیں؟ جی، دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں کہا گیا کہ ظالموں کے پاس نہ بیٹھے. تو بد مذہبوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اللہ کہ جو اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یا اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور نکاح جو ہے وہ تو دائمی صحبت ہے نا، اس کے پاس ہی رہنا ہے، تو ہر وقت ساتھ رہنا ہے. تو استغفر اللہ، جب ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں جہاں ظالم ہوں اور ظالم کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، یہ اعلیٰ حضرت نے وہ پیش کی. اسی طرح اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں. تو بیٹی کو بد مذہب کے نکاح میں دینا بیٹی کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی بیٹی بھی گمراہ ہو جائے گی، اللہ نہ کرے. اور فرمایا کیا گیا، گمراہوں سے دور بھاگو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو یہ اولاد کی حق تلفی ہے کہ آپ ایسے کے ساتھ وہاں پر کریں. تو جو عاشقان رسول ہیں ان کے یہاں ہی اپنی بہن بیٹیوں کے جو رشتے ہیں، تو اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی کہ اس چیز کا بھی خیال رکھے. احیاء العلوم میں یہ بیان کیا گیا کہ لڑکی کے ولی پر لازم ہے، سرپرست، ولی کا مطلب سرپرست ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے. لڑکی کے حق میں زیادہ احتیاط کرے کیونکہ وہ نکاح کے ذریعے ایک طرح سے کنیز بن جاتی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پاتی. اچھا، شوہر تو ہر حالت میں طلاق دے سکتا ہے، جبکہ کسی نے ظالم فاسق بدعتی یا شرابی سے اپنے بیٹی کا نکاح کیا تو وہ دینی اعتبار سے مجرم اور اللہ کی ناراضی کا مستحق ہے کہ اس نے حق کے رحم قطع کیا اور اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا. سیدی، یہاں یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ مطلب لڑکا جو ہے وہ اس کی آمدنی بہت اچھی ہے، دنیاوی اعتبار سے تعلیم بڑی اچھی ہے، اسٹیٹس بہت اچھا ہے، جان پہچان معاشرے میں بہت، ایسا بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے بھلے اس کے اندر یہ خرابیاں ہوں؟ دیکھیں کتنے واضح طور پر آیات میں حدیث میں بیان کیا گیا. تو اپنی بچی، بالخصوص بچے کا بھی نہیں کرنا چاہیے بدعقیدہ لوگوں میں. تو جن کے عقیدے ٹھیک ہیں، اعمال ٹھیک ہیں، وہاں پر اپنے رشتے اور تعلق کرنا چاہیے. کماتا بہت ہے، چاہے سود کے ذریعے سے کمائے، کماتا بہت ہے چاہے حرام ذرائع سے کمائے. اور استغفر اللہ، عقیدوں میں خرابی ہوتی ہے، اعمال میں خرابی ہوتی ہے، تو احتیاط کی جائے اس کے اندر. جزاک اللہ خیرہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، بہت کام کی باتیں ہیں، دل میں بسا لیجئے، اپنا لیجئے، اللہ پاک خیر فرمائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اسلامی بہنوں کے دینی ادارے. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے
یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ آپ نے آج جہاں کی ڈاکومنٹری دیکھی ہے، اگر آپ بھی اسی شہر میں ہی مقیم ہیں تو ضرور علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں اس ادارے کا وزٹ کیجئے، اور اس ادارے کو اگر آپ کے کسی تعاون کی حاجت ہو تو تعاون کر کے آپ مزید نیکیاں کمائیے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، آپ کو لے کر قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بخاری شریف میں بیان کردہ ایک مختصر واقعہ، پھر اس سے مدنی پھول ہم انشاءاللہ الکریم چنیں گے۔ غزوہ بدر میں ایک تیر کہیں سے آیا اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حارثہ کو لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے حارثہ کے بارے میں خبر کیوں نہیں دیتے؟ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، ورنہ اس کی محرومی پر اظہار افسوس کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنتیں تو بہت سی ہیں لیکن تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کہ کون جنت میں گیا کون جہنم میں گیا، ہمیں کیا معلوم؟ ہم مسلمان سے حسن ظن رکھیں گے کہ یہ نیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کے حق میں بہتر فرمائے گا، لیکن کنفرم تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابیہ حضرت بی بی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، نہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ جنت الفردوس اعلیٰ جنت ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مجدہ دیا، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور غیب آپ سے کیا چھپنا تھا، جب خدا ہی نہ چھپا۔ شب معراج اللہ پاک نے محبوب کو بلایا، جلوہ دکھایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو اور کوئی غیب کیا چھپنا تھا، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کی اتباع میں ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب پر مطلع ہیں۔ اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ صحابیات اور صحابہ آخرت کی بات کرتے ہیں۔ جب فوتگی ہوتی ہے گھر کے اندر کوئی، تو واویلا شور نہیں، اور معلوم کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہوا، اور فکر کیا ہے، آخرت کی۔ ہمیں تو دنیا کی فکر ہوتی کہ میرا بیٹا چلا گیا، میرے کمانے والا چلا گیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرا جو گھر کا خرچہ چلانے والا تھا وہ نہ رہا۔ اور یہاں دیکھیں کہ آخرت کی فکر ہے
کہ جن کا انتقال ہوا اس کے آخرت کا معاملہ کیا ہوا. اللہ پاک رحمت فرمائے اور صحابیات کی اتباع ہماری اسلامی بہنوں کو اللہ نصیب کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. ہم نے اپنے سیگمنٹ کا نام رکھا قابل رشک خواتین. کیوں ایسا نام رکھا؟ اس میں ماشاء اللہ الکریم ایک کشش ہے اس اعتبار سے کہ ایسی بھی نیک بیویاں ہیں دنیا میں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، یہی تو وہ نیک سیرت خواتین ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. اپنی بہو بیٹیوں کو اس راہ پر چلانے کا جذبہ ان سے پایا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں نیک بیویوں کا نقش قدم ہماری بہو بیٹیوں کو عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا حکم فرمایا. توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، دل میں لیتے ہیں، عمل بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم. قرآن کریم میں ایمان والی عورتوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. سبحان اللہ. کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا. ایک مقام پر ان کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ پاک کے معصوم فرشتے جو بہت عظمت والے، فرشتوں میں بھی درجے ہیں نا، جی. ان فرشتوں میں جو بہت عظمت والے ہیں وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے. تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور جو تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے. ایمان والی عورتوں کی، خواتین کی کتنی شان ہے کہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس کے ارد گرد موجود فرشتے ہیں جو کہ بہت فضیلت والے ہیں، وہ ایمان والوں کی عورتوں، بچوں اور والدین سے محبت و الفت رکھتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کے لیے جنت میں داخلے کی دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں نیک بنائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں کوئی نیک آدمی کسی کے لیے دعا کر دے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے گا. تو یہ مقرب فرشتے دعا کر رہے ہیں تو کیا شان ہے. دیکھیں، ایمان والوں کے لیے اور توبہ کرنے والوں کے لیے. جی. تو ایمان والے ہم ہیں، کثرت سے استغفار بھی کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہو جائے توبہ بھی کریں، تو فرشتوں کی دعاؤں سے ہمیں حصہ ملے گا. اللہ نصیب فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا مفید مشورے ہیں. پچھلی بار سبزیوں کو کاٹنے اور ان کو سنبھالنے کے حوالے سے ہم نے سنا تھا. جی سیدی. سبزیاں کیسے پکائیں؟ ٹھیک. سبزیاں اللہ پاک کی بہت پیاری نعمت، اور قرآن میں بھی ساگ، ککڑی، پیاز وغیرہ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں بیان ہے. ماشاءاللہ. اچھا، کچھ سبزیوں کا حدیثوں میں بیان ہے، جیسے کدو شریف ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شوق سے تناول فرماتے تھے، بخاری شریف میں ہے۔ ککڑی شریف آپ تناول فرماتے تھے، مسلم شریف میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ۔ کھمبی جو ہے وہ من سے ہے جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ جو بھی علاج ہے وہ مستند ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اللہ پاک کی یہ نعمتیں، سبزیاں جو دیکھنے میں ویجیٹیبلز جو ہیں بڑی خوشنما لگتی ہیں، کھانے میں اللہ کی شان ہے، اس کے ٹیسٹ مختلف ہیں، فوائد مختلف ہیں۔ تو ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے، سبزی پکانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات سبزی کچی رہ جاتی، اور کچی رہ جانے کی وجہ سے اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں بنتا، اور وہ پیٹ اور صحت کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، سبزی پکانے سے کئی گھنٹے پہلے اسے کاٹ کر یا ابال کر فریج میں رکھ دیا جاتا ہے، اس سے سبزی خراب ہونے سے بچ جاتی ہے، مگر سبزی کا ٹیسٹ اور جو فائدہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ سبزی پکانے سے چند منٹ پہلے اسے کاٹیے، اچھی طرح دھو کر پکائیے، تو معدہ اور صحت کے لیے زبردست فائدہ مند ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سبزیاں مثلاً شلجم، گاجر، مولی، مٹر وغیرہ کو خوب پکانا چاہیے، کیونکہ اگر جب انہیں گلایا نہیں جائے گا تو کھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ چھلکے والی سبزیاں، لوکی، آلو، بینگن، ٹینڈے، مولی، شلجم، چقندر، گاجر، ککڑی وغیرہ چھلکے سمیت پکانا اور کھانا مفید ہے۔ چھلکے اتارنے سے موجود وٹامن جو وہ ویسٹ ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ابال کر پکائی جانے والی سبزیاں جیسے ساگ، پالک، میتھی، توری، کدو شریف وغیرہ، یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس کو ابال کر پانی پھینک دیتے ہیں، اور پھر انہیں دوسرے برتن میں مرچ مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں، اس میں غذائیت پانی کے ساتھ چلی جائے گی، اس کا سوپ تو نکل گیا، اس کے اندر جو عرق تھا وہ نکل گیا۔ اسی میں مرچ مسالہ ڈال کر اسی میں پکا لیں۔ سبزیاں پکائیں، ویجیٹیبل پکائیں سادہ اور کم مسالے والی۔ تیز مسالے دار سبزیاں کھانا صحت کے لیے نقصان دہ، اس میں سینے میں جلن، معدے میں تیزابیت بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور احتیاط، سبزیوں کو جب پکانا ہے تو ہلکی آنچ پر پکایا جائے۔ نیچے جو فلیم ہے، جو شعلہ ہے، آگ ہے، اس کو کم رکھا جائے، تیز پر نہ ہو، ورنہ وہ جلد جل جائیں گی، بے ذائقہ بھی ہو جائیں گی، بے فائدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ایسے بھی یہ کیا اتنی معلومات، کیسے، کیا جذبہ ہے کہ اتنا آپ خزانہ جمع کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے نا، جی، تو یہ مدنی چینل کے سارے سلسلے خیر خواہی، دنیا آخرت کی بھلائی پر ہی مشتمل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، مدنی چینل آپ کا اپنا ہے، دینی ادارے آپ کو ہم دکھاتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اپنے بچوں کو وابستہ رکھیں، اپنے عزیزوں کو وابستہ کرنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ سب نیکی کے اور خیر خواہی کے کام ہیں، بس ہم سب ایک دوسرے کو اچھے کاموں کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے نفع پہنچانے والے بن جائیں، انشاءاللہ الکریم ہر طرف نیکی کی دعوت کی بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ امیر علیہ سنت نے جو ہمیں ایک مدنی مقصد دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں پھر نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔